جی ورزاداب راشد جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج عید الاضحیٰ کا تیسرا روز مکمل ہو گیا ہے. آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک اور رب کریم آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جہاں میں نے آپ کو عید کی مبارک دے دی. تو بطور انسان، کسی مذہب کی وجہ سے نہیں، بطور انسان میرا فرض بنتا ہے کہ ایک مذمت کروں ایک عمل کی جو سویڈن میں کیا گیا کہ قرآن پاک کو اس کی بے حرمتی کی گئی، اس کو نظر آتش کیا گیا. سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بھی سینسیبل انسان جو ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ جیو ہے، چاہے وہ احمدی ہے، جو کوئی بھی ہے، وہ کبھی بھی کسی دوسرے مذہب کی مقدس کتاب کو یا مقدسات کو اس طرح بے حرمتی یا ان کو جلانے کی حمایت نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کرے گا. بے شک وہ اس مذہب سے اتفاق نہ بھی کرتا ہو، بے شک نظریاتی طور پہ وہ اس مذہب سے کہ کتنا خلاف بھی ہو، ایون دین وہ رسپیکٹ کرے گا کہ نہیں جو بھی ہے بھئی وہ ایک مذہب ہے. اسی طرح ہم ہیں کہ ہم بھی تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں. ایون ان کے جو سینٹس ہیں، جن لوگوں نے بھی ان کے مطلب ہے کہ اسکول آف تھاٹ میں اپنی لائفز کو وقف کیا، کنٹریبیوشن دی، ہم احترام کرتے ہیں. بالکل احترام کرنا چاہیے، ان کی کتابوں کا بھی احترام کرتے ہیں. اور خاص طور پہ اگر جیسے بائبل کی بات کر لی جائے تو ہم تو مانتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بالکل آسمانی کتاب ہے اور مطلب ہے. اسی لیے ہم اپنے جو کرسچن بہن بھائی ہیں ان کو اہل کتاب بھی کہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا بینگ مسلم شادی بیاہ کی بھی مخصوص اجازت ہمیں دی گئی ہے. تو بہت میں مذمت کرتا ہوں جو سویڈن میں واقعہ ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی میں پاکستان کے عوام سے بالخصوص کہوں گا خدا را اپنے ملک میں ٹائروں کو مت جلائیے گا، اپنے ملک میں لوگوں کی گاڑیوں کو مت توڑیے پھوڑیے گا، اپنے ملک میں کسی عمارت کو نقصان نہ پہنچائیے گا. کہ یہ چند جو شیطان صرف لوگ اس دنیا میں ہوتے ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی ایک آدھ کو چغل مارے اور جی اس سے یہ کہ پوری جو کمیونٹی ہے اس کو بدنام کر دیا جائے کہ یار یہ تو ہے ہی خبیث لوگ، یہ تو ہے ہی گھٹیا لوگ، یہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ سیخ پہنچتے ہیں. چھوٹی بات نہیں ہے، پہلے تو یہ سمجھا تھا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بات ہے. اس کو مذاق نہ سمجھا جائے، نہ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سیکھ پاتے ہیں. نہیں، ہمارا غصہ کرنا بنتا ہے، ہمارا دل تو کرتا ہے اس بدبخت انسان کو قرار واقعی سزا دی جائے، سزائے موت دی جائے، سزائے موت کا حقدار ہے. لیکن اس کا قانونی طریقہ ہے، اس کا جو ایک اخلاقی طریقہ وہ یہ ہے تو سویڈن کی حکومت کو ہی کہا جائے کہ بھئی اس کو سزا دیں آپ لوگ. اور اچھی بات یہ ہے کہ سویڈن کی حکومت نے بھی اس عمل کی بہرحال مذمت کی ہے، یورپین یونین نے بھی اس کی مذمت کی ہے، جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے OIC، انہوں نے بھی اس پہ کانفرنس ایک بلا لی ہے کہ جس پہ بات چیت کرتے ہیں کہ کیا لائحہ عمل کیا جائے کہ اس طرح کیا واقعہ نہ ہو اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو کرنے والے کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے. تو میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور مجھے پورا خوشی ہے اس بات کی کہ پاکستان کے جو میرے دوست ہیں دوسرے مذاہب کے، انہوں نے بھی میری آواز میں لائی ہے اور اس عمل کی مذمت کی ہے. یہ انسانیت کے لیے یہ غلط عمل ہے. تو پھر اب آ جاتے ہیں سیاست کی طرف، ملکی حالات کی طرف. آپ جانتے ہیں کہ کل یعنی عید الاضحیٰ کے دوسرے دن IMF نے بالآخر پاکستان کے ساتھ معاہدہ سائن کر دیا. اسٹاف لیول کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور سگنیچرز ہو گئے ہیں. تو پاکستانی قوم کو چلیں اس بات کی مبارکباد کہ ایٹ لیسٹ اب ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچ گئے ہیں. باقی انہوں نے مزید شرائط کچھ دے دی ہیں جو وہ ہمیشہ ہی کرتے ہیں. اور لیکن بڑی اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اس میں نواز شریف کا ایک بڑا کردار رہا ہے، اسحاق ڈار نے محنت کی اور شہباز شریف کا بہت کردار رہا ہے، سری لنکن پریزیڈنٹ کا کردار ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے بات کی ہے. ان سب کا تھینکس. جس کسی نے بھی فکر کی ہے، جس کسی نے بھی پریشانی لی ہے، ان سب کا تھینکس. جو پاکستان کے عوام نے دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں بھی سنی ہیں، بالکل سنی ہیں. تو اب ایک اچھے آگے امید نظر آ رہی ہے. اچھا ویورز، اب بات یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. آئے اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں. عمران خان دن بدن تنہا ہوتے جا رہے ہیں. عمران خان یا ان کے حامی جو بھی یہ شور مچا رہے تھے کہ یہ تو جی سارا پلانڈ واقعہ تھا، PTI اس میں نہیں تھی انوالو، PTI کو بدنام کیا گیا ہے. میں بالکل اس کی کوئی سی وہ گہرائی میں نہیں جاتا. میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ UK میں ہوتے ناصر بٹ صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے بڑے معتمد ان کے ساتھی ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے کل یا پرسوں ٹویٹر پہ، مجھے بھی دیکھنے کا وہ اتفاق ہوا ہے. اس ویڈیو میں کلیئر پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور کو جلایا گیا، جسے خیر اس دن سے جناح ہاؤس کہا جا رہا ہے، یہ بھی بہرحال کوئی اتنی مناسب بات نہیں ہے کہ دونوں طرف کی انتہا پسندی جو ہے وہ غلط ہے. وہ اس کو کور کمانڈر ہاؤس ہی کہیں جس نام سے عوام جانتی ہے.
تو اس کو جو جلایا جا رہا ہے اس پہ باقاعدہ پی ٹی آئی کی خواتین خوشی منا رہی ہیں. وہ باقاعدہ کہہ رہی ہیں کہ بالکل ٹھیک ہوا، ہم ان کے ساتھ آئندہ بھی ایسا کریں گے. یہ غلط اقدام تھا. اب دوسری بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کے بعض سپورٹر یہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کیوں نہیں واپس پاکستان آتے. ایک صحافی نے سوال کیا بیسیکلی کہ جی عمران خان تو یہاں بیٹھ کے کیسز کا سامنا کریں، نواز شریف کیوں باہر ہیں. یہاں میں تھوڑی سی بات گزار کر دوں. عمران خان صاحب کو مجھے بتائیے کس کیس میں ابھی تک اندر کیا گیا ہے. ٹوٹل وہ 2 دن جیل کے اندر گئے، اس کے بعد مرسیڈیز پہ عدالت آئی ہیں. عدالت نے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ ان کا حال چال پوچھا ہے، ان کی طبیعت خیریت دریافت کی ہے. ان کو کہا پلیز ہماری ریکویسٹ پہ آپ مذمت کر دیں 9 مئی کے واقعات کی. اس پہ انہوں نے کہا مجھے کیا پتہ. اور بعد میں یہ پتہ چلا ہے کہ محترم کو سب کچھ پتہ تھا، بلکہ انہی کے ہدایات پر، انہی کے احکامات پہ سب کچھ ہوتا رہا. وہ ثبوت آ گئے ہیں اداروں کے پاس، اب وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ کیا عمران خان پہ فوجی عدالت میں ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہونا بنتا ہو کہ بھئی واقعی قوانین ہیں ایسے کہ فوجی تنصیبات پہ یا ان کی عمارتوں پہ اگر کوئی اٹیک کرے گا یا کسی بھی طرح مطلب پاک فوج کی توہین کرے گا تو اس پہ ملٹری مقدمہ چلایا جائے. ہو سکتا ہے اس کی پروویژن ہو، میرا اتنا نالج نہیں ہے، میں کون سا کہ قانون دان ہوں. لیکن میں یہاں پہ ایک بات پھر بھی کہوں گا کہ نواز شریف اور زرداری دونوں سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں، میچیور ہیں اور بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں، اور ان میں برداشت بھی بہت زیادہ ہے اور بڑے ظرف کے بھی ہیں. ان دونوں کو چاہیے کہ بہرحال اس کا عمران خان کا ٹرائل وہ فوجی عدالتوں میں ہونے سے رکوا دیں. وہ فوج کو ریکویسٹ کر لیں، گورنمنٹ کے تھرو کر لیں، شہباز شریف صاحب کے تھرو، کہ یہ ملٹری عدالت میں ٹرائل نہ کیا جائے. کیونکہ یاد رکھیے اگر عمران خان کا ٹرائل ملٹری عدالت میں ہو جاتا ہے، چاہے وہ بالکل فیئر ٹرائل ہو، مطلب چاہے سے مراد ہے فیئر ہو جائے، فیئر ہو، بالکل ٹھیک ہو، ایون دین وہ ساری عمر کے لیے ایک بدنامی ہو جائے گی. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی جو عدالتی مرڈر ہے، جس کو عدالتی مرڈر ہی کہا جاتا ہے، وہ آج تک ایک دھبا ہے. اس ملک کے اداروں کے خلاف ایک دھبا ہے، اس ملک کی عدلیہ کے خلاف بہت بڑا ایک وہ عدلیہ کے وجود پہ دھبا ہے، اور دھبا نہیں دھل سکا. یہ ایک اور دھبا پڑ جائے گا. عوام جذباتی ہیں، عوام ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے. عوام کہیں گے دیکھو جی ایک اور سویلین کو ملٹری عدالتوں نے سزا دی. اور بات ایک اور بھی ہے جی، پرویز مشرف کو بھی سزا دی گئی تھی وہ وقار سیٹھ کی عدالت نے. وہ تو عدالت ہی ختم کر دی گئی. کیوں؟ وہ سویلین عدالت تھی، وہ فوجی کو سزا نہیں دے سکی. تو بھائی پھر فوجی عدالت اگر سویلین کو سزا دے گی تو لوگ کمپیریزن کریں گے، یہ نیچرل ہے. یہاں میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، نہ کسی کو صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے بالکل میرٹ کے مطابق ہو ملٹری عدالتوں میں مقدمہ چل رہا، لیکن بہتر ہے کہ سویلین عدالتوں میں چلا لیا جائے. ہم میرٹ پہ چلائیں، بندیال کے جانے کے بعد چلائیں، کیونکہ جب تک بندیال صاحب ہیں عمران خان کے معاملے میں انصاف نہیں ہو سکتا، غیر جانبداری نہیں ہو سکتی. لہذا بہتر ہے کہ ٹھیک ہے جس وقت بھی موقع ہے عمران خان کو بالکل ٹرائل کیا جائے، لیکن ان کو اپنے دفاع کا بھی بھرپور موقع دیا جائے. یہ ان کا رائٹ ہے. اگر وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر پاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر پاتے تو بھی ٹھیک ہے. جو قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ سویلین عدالتیں دے دیں نا. ملٹری کا ضرور بیچ میں ٹھپا لگوانا ہے. ویسے بھی اگر وہ ملٹری سے سزا لے کے آتے ہیں تو وہ غالباً ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں پھر بھی اپیل کا حق موجود ہے. لیکن پھر بات یہ ہے کہ انیشیل لیول کی ساری وہ انویسٹیگیشن ہے وہ ملٹری عدالتوں میں ہو چکی ہوگی. بعد میں وہ فیصلہ چینج ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، اور یہ نواز شریف اور زرداری اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ساری عمر اس کا بوجھ پھر اٹھانا پڑ جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ سویلین عدالتوں میں مقدمہ چلایا جائے، ہاں جو سزا بنتی ہے وہ دی جائے. یہ بیسک رائٹس کے بارے سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، باقی بہت اچھا فیصلہ کیا ہے آرمی چیف صاحب نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے کہ جو کم عمر لوگ تھے جو اس دن کے واقعات میں ملوث تھے ان کو معاف کر دیا جائے. تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کر کے، ہدایات دے کر، جسے کہتے ہیں نا نصیحت کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے. ان کے والدین کو اعتماد میں لیے جائے اور ان کو حوالے کر دیا. کوئی بات نہیں، ہم نے تو پہلے بھی ایک دن یہ بات کی تھی، وہ کے بعد میں وہ پھر میں نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی کہ جو کم عمر ہے ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، پیار سے ٹریٹ کیا جائے. آپ نے باغی نہیں پیدا کرنے ملک میں، آپ نے نفرت کے جواب میں نفرت نہیں کرنی، آپ نے محبت سے نفرت کو سیر کرنا ہے. اور بہت اچھا فیصلہ کیا یہ آرمی چیف صاحب نے، بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے. میں جی بڑی اس پہ تعریف کرتا ہوں. اب بات آ گئی کہ جی فیوچر میں نیا وزیر اعظم آپ کا کون آ رہا ہے نیکسٹ الیکشنز میں. پہلے میری پریڈکشن تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آئیں گے، لیکن اب جو میں نے حالات دیکھے اوور آل تو اب میری نئی پریڈکشن ہے وہ یہ ہے، اور اب یہی پریڈکشن ہے، اس کے بعد میں چینج نہیں کروں گا چاہے یہ غلط ثابت ہو جائے. میاں نواز شریف صاحب ول بی دا نیکسٹ
प्राइम मिनिस्टर 60% चांसेस उनके हैं, 40% चांसेस है कि मियाँ शहबाज शरीफ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। अच्छा, उसकी वजह यह है कि बिलावल ठीक है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इनकी वाकई मतलब बड़े मैच्योर हैं, बहुत सीजन हैं और वजारत ख़ारजा को बहुत अच्छे अंदाज में वो आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल मेरी जो ज़ाती राय है, इस वक्त मुल्क मुआशी तौर पे इकनॉमिकली जिस क्राइसिस में से गुजर रहा है, अभी क्राइसिस ख़त्म नहीं हुआ, इस वक्त में बिलावल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पीपल्स पार्टी के पास इतनी अच्छी टीम नहीं है और इस वक्त बेहतर है कि नवाज़ शरीफ साहब मुल्क को संभालें। इवन शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे अब भी फील करता हूँ कि नवाज़ शरीफ को आना चाहिए, वो बेहतर तौर पे परफॉर्म कर लेंगे। इत्तेहादियों को ज़्यादा तहम्मुल मजाजी से और मोहब्बत से साथ लेके वो चलते हैं। अगर वो अवेलेबल हैं तो बिल्कुल उनको ही लीड करना चाहिए। हाँ, अगर वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, वो खुद कहते हैं लेट से कि जी मेरी एज ज़्यादा हो गई है, फिर और बात है। फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस वक्त बेहतरीन चॉइस है, पीपल्स पार्टी इस वक्त संभाल नहीं सकेगी। ये नहीं है कि मैं कोई खुदा न खास्ता पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई यानी कि शक करो, नहीं, मुल्क है ही मुश्किल कंडीशंस में, ये नवाज़ शरीफ ही संभाल सकते हैं, बेहतरीन चॉइस है। अब आगे बात कि मरीम नवाज़ का क्या फ्यूचर है। बज़ाहिर ये नज़र आता है कि नवाज़ शरीफ अगर ये टर्न ले लेते हैं या शहबाज शरीफ साहब भी ले लेते हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर, तो ज़ाहिर 5 साल की टर्म होगी, 2023 से 2028 की, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि नवंबर दिसंबर तक जाएगा मामला। उस वक्त पीपल्स पार्टी आए और उस वक्त बिलावल बनेंगे, तो फिर मरीम नवाज़ कहाँ गई। जी बिल्कुल, मरीम नवाज़ किसी हद तक इस मामले में लूज़र है, इसलिए कि आज से अगर आप देखिए 5 साल बाद जब बिलावल आएंगे, आज मरीम नवाज़ की एज 1973 से लगाइए, इस साल वो 50 कर जाएंगी, सितंबर या अक्टूबर में उनकी बर्थडे आती है, 50 की हो जाएंगी। 5 साल बाद वो ज़ाहिर 55 की हो जाएंगी और उससे 5 साल बाद वो 60 ईयर्स की हो जाएंगी। तो शायद उस वक्त वो वज़ीर आज़म के स्लॉट पे आ सके। बज़ाहिर ये लगता है कि शायद उनको वज़ारत आला दी जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी गैर मुनासिब होगा। उनको कोई बेहतरीन सी वजारत दी जाए कौमी असम्बली में, और सूबाई वजारत आला नून लीग जो है वो शरीफ फैमिली से बाहर किसी को दे, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब या मोहम्मद अहमद ख़ान साहब, मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब जो है, मलिक अहमद ख़ान साहब, ये 2 अच्छे कैंडिडेट्स हैं। इनमें से किसी एक का इंतखाब होगा जो मुझे नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब हमजा शहबाज को भी चांस मिलेगा। पहले भी उनको चीफ मिनिस्टर बनाने पे काफ़ी तनाज़ात खड़े हो गए थे और इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल अभी रहेगा। आज सुबह नाश्ते में डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, डॉक्टर साहब का हम आपको नाम नहीं बता सकते, वो इतना बताए थे कि बहुत ज़ीरक हैं और ज़बरदस्त मालूमात रखते हैं वो। तो उनमें और मुझ में एक राय का आप कह लीजिए कि थोड़ा सा इख्तलाफ भी बहरहाल मौजूद है। डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि अभी इस्टेब्लिशमेंट का रोल अगले 10 साल तक पॉलिटिक्स में रहेगा और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म होगा, जबकि मैंने उनको ये कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, अगर ये 10 साल अभी रोल रह लेता है तो ये फिर ताक़यामत रहेगा, फिर ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि 10 सालों में तो बहुत कुछ हो जाएगा और कोई पता नहीं दोबारा ये नून लीग से नाराज़ हो जाए, दोबारा ये पीपल्स पार्टी से नाराज़ हो जाए, दोबारा इमरान खान या उस तरह की कोई और चीज़ बीच में आ जाए, कोई नया तजर्बा फिर कर लें। वो कि एक तजर्बा ही बड़ा भारी पड़ा है। मेरी जो अपनी एक मतलब परसेप्शन है, मैं ये समझता हूँ कि अगर नई हुकूमत कामयाबी से अपना आगाज़ कर लेती है तो शुरू के 1.5-2 साल शायद इस्टेब्लिशमेंट सियासी तौर पर किसी हद तक मैदान में रहे, उसके बाद डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट जो है वो रोल अपना ख़त्म करेगी और मतलब वापस वो अपने घर को अपने असल रोल पे चले जाएंगे। मेरा ये अंदाज़ा है। ओके व्यूअर्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।